الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل مولود يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أو كما قال عليه السلام. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کا مقام اور مرتبہ ذکر کیا ہے، بلکہ اپنی وحدانیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں والدین کا تذکرہ کیا. اللہ نے ایک جگہ پہ ذکر فرمایا کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. تو اپنی توحید کے بعد اللہ نے لگے ہاتھوں والدین کا تذکرہ فرمایا. اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ والدین کا بڑا اونچا مقام ہے، والدین کا بڑا اونچا مقام ہے، بڑی عظمت ہے، اور دین اسلام نے والدین کو بڑی عظمت سے نوازا ہے. اسی لیے ماں کے تعلق سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے قدموں کے نیچے ہے. یہ حدیث مشہور ہے جو بارہا ہم سنتے ہیں. اور باپ کے تعلق سے ذکر فرمایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے. تو ظاہر ہے کہ ماں باپ کی خدمت کیے بغیر اور ماں باپ سے محبت کیے بغیر کوئی جنت میں داخلہ پا ہی نہیں سکتا. یہ واضح چیزوں کو شریعت نے ذکر فرمایا ہے. لیکن جس کا جتنا بڑا مقام ہوتا ہے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. یہ عقلی بات ہے کہ جس کی جتنی بڑی پوز ہوتی ہے، جتنا بڑا مقام ہوتا ہے، جتنا بڑا عہدہ ہوتا ہے، تو اس عہدے کے پیچھے، اس مقام کے پیچھے اس کی اتنی ہی بڑی ذمہ داری بھی ہوتی ہے. تبھی تو اس کو اتنا اونچا مقام دیا جاتا ہے. تو والدین کی بھی ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، والدین کا ایک بہت بڑا فرض ہے اور ایک فریضہ ہے. اگر ماں باپ یہ سمجھے کہ ہماری ذمہ داری اپنے اولاد کو کھانا پلانا ہے، اپنے اولاد کی تن پروری ہے، اپنے اولاد کو ظاہر ہے کہ اچھے سے اچھا کھانا دینا ہے، اچھے سے اچھا کپڑا پہنانا ہے، اور ان کے صحت کی فکر کرنی ہے، انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے، یہ ساری چیزیں جو عامةً والدین کرتے ہی ہیں ماشاءاللہ. لیکن اگر والدین یہ سمجھے کہ فقط ہماری ذمہ داری صرف یہی ہے کہ اولاد کے جسم کی ہم فقط فکر کریں، اولاد کو کھلائے پلائے پہنائے، بیمار ہو جائے تو اس کا علاج کرائے، تو فقط یہی اگر ذمہ داری سمجھے تو یہ غلط بات ہے. اس لیے کہ اولاد کو کھلانا پلانا، بچوں کے جسم کی فکر کرنا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. معاف کیجیے گا کہ جانور بھی وہ ہوتے ہیں جو اپنے بچوں سے محبت رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے جانوروں میں بھی محبت رکھی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی فکر کرتے ہیں. اس لیے جانوروں میں بھی جو ماں ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، چاہے وہ پرندے ہو، چاہے وہ جانور ہو، چاہے وہ کیڑے مکوڑے ہو، ان کو اپنے سے قریب رکھتی ہے، اور ان کے خوراک کی اور ان کے کھانے پینے کی وہ ماں بھی فکر کرتی ہے. تو ظاہر ہے کہ پھر انسان اور جانور میں کوئی فرق نہیں ہوا کہ انسان بھی اپنے اولاد کے جسم کی فکر کرتا ہے، دانے پانی اور کھانے پانی کی فکر کرتا ہے، اور جانور بھی اپنے بچوں کے دانے پانے اور کھانے پانی کی فکر کرتا ہے. تو دونوں میں فرق کیا ہوا؟ فرق یہ ہوا کہ جانور صرف اپنے بچوں کی تن پروری کی فکر کرتے ہیں، اپنے بچوں کی جسم پروری کی فکر کرتے ہیں. لیکن انسان جو ہوتا ہے وہ جسم پروری کے ساتھ
ظاہر ہے کہ تربیت کی بھی فکر کرتا ہے اور اس کے اندر ایک انسان بنانے کا جذبہ ہوتا ہے۔ والدین کے اندر یہ جذبہ ہوتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو ایک بہتر سے بہتر انسان بناؤں، میں اپنے بچوں کی بہترین تربیت کروں۔ صرف کھانا کھلانا اور انہیں سلانا یہ والدین کی فقط ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اپنی اولاد کو ایک بہتر سے بہتر انسان بنائے، اور خصوصاً اللہ کا نیک بندہ یا اللہ کی نیک بندی بنائے، اپنی اولاد کو اللہ سے قریب کرانے والے بنے۔ یہ والدین کی بنیادی فکر اور ذمہ داری ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ اولاد کے بننے اور بگڑنے میں والدین کا بڑا دخل ہے۔ دو چیزیں وہ ہوتی ہے جو اولاد کو بگاڑتی بھی ہے اور اولاد کو بناتی بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ایک حدیث ہے کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ دین فطرت پر پیدا ہوتا ہے، فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اچھا پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ ظاہر ہے کہ پیدا ہونے والا بچہ پیدا ہوتے ہی چوری کرنا نہیں سیکھتا، غلط کام کرنا نہیں سیکھتا۔ پھر کیا چیز ہوتی ہے کہ بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو یہ ساری برائیاں اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ اس لیے جب پیدا ہوتے ہی بچہ ان برائیوں کی طرف نہیں جاتا، وہ تو گناہوں سے پاک ہوتا ہے، وہ تو گناہوں سے صاف ہوتا ہے، معصوم ہوتا ہے، اس کے اندر کسی قسم کی کوئی خطا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ پھر کیا بات ہے کہ یہی بچہ جب جوان ہوتا ہے، یہی بچہ جب بڑا ہو جاتا ہے تو پھر اس کے اندر مختلف قسم کی برائیاں جنم لیتی ہے۔ وہ چوری کرنے والا بنتا ہے، وہ جھوٹا بنتا ہے، وہ بدکاری کرنے والا بنتا ہے، اور نہ جانے شرابی بنتا ہے، اور نہ جانے کتنے گناہ اس کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ تو آخر کیا وجہ ہے کہ بچے میں یہ ساری برائیاں آ گئی؟ تو بچے میں برائیاں لانے والے دو ذمہ دار ہوتے ہیں، اور وہ دو ذمہ دار یا تو اس کے اندر اچھائیاں بھی لا سکتے ہیں اور یا تو اس کے اندر برائیاں بھی لا سکتے ہیں۔ اس کو اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے۔ کیا بتلایا؟ کہ کل مولود یولد علی الفطرۃ، کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، اچھی طبیعت پر پیدا ہوتا ہے، اچھے مزاج پر پیدا ہوتا ہے، اچھی خصلت اور اچھی عادت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ فَأَبَوَاهُ، اس کے والدین اس کو یا تو یہودی بناتے ہیں، نصرانی بناتے ہیں، مجوسی بناتے ہیں، بے دین بناتے ہیں، بد اخلاق بناتے ہیں، اس کا ماحول اس کو برا بنا دیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ اولاد کے بگڑنے میں، بچوں کے بگڑنے میں دو لوگ ذمہ دار ہوتے ہیں، ایک تو اس کے والدین اور ایک تو اس کا ماحول۔ بچہ جس ماحول میں رہتا ہے، ماحول بھی اس کے اوپر اثر کرتا ہے۔ اگر والدین اللہ نہ کرے برے ہو، والدین کے اندر وہ دینی مزاج نہ ہو، والدین کے اندر وہ دینی طبیعت اور دینی خصلت نہ ہو، وہ خود اللہ اور اس کے رسول سے دور ہو، ان کے اندر اللہ رسول کی محبتیں نہ ہو، تو ظاہر ہے کہ بچوں پر وہی اثر پڑے گا جو والدین کا ہوتا ہے۔ بچوں پر وہی اثر پڑے گا جو والدین کا ہوتا ہے۔ اور پھر مزید والدین اگرچہ نیک ہے، اچھے مزاج کے ہیں، لیکن بچوں کو جو انہوں نے ماحول دیا ہے وہ ماحول غلط مزاج کا ہے، تو پھر والدین کا نیک ہونا بھی کبھی کبھار کام نہیں دیتا، اس لیے کہ بچوں کا ماحول غلط ہے۔ اب والدین کو اب دوہری فکر کرنی پڑتی ہے، والدین کو ڈبل محنت کرنی پڑتی ہے کہ ہم تو نیک ہے، ہمارا گھرانہ نیک ہے، ہمارے گھر کا ماحول اچھا ہے، لیکن میرا بچہ یا میری بچی جس ماحول میں جا رہی ہے
اور جس سوسائٹی میں جا رہی ہے اور اس کا وقت جہاں زیادہ گزر رہا ہے وہ ماحول کیسا ہے وہ بھی دیکھنا پڑے گا. خدا نہ خواستہ وہ ماحول اگر اللہ اس کے رسول کا دشمنی والا ماحول ہے، وہ ماحول اگر کفر کا ماحول ہے، وہ ماحول اگر گناہوں کا ماحول ہے، تو والدین کو تو اور بھی ان کی فکر اور ذمہ داری بڑھ جانی چاہیے. آج حالات ہمارے سامنے ہیں، عجیب حال ہے. اولاد جو بگڑتی ہے یا تو والدین اللہ معاف کرے دینی مزاج نہیں رکھتے، اللہ رسول سے محبت جو ہونی چاہیے جس انداز سے وہ نہیں ہوتی ہے، گھر کا ماحول صحیح نہیں ہوتا ہے جس کی وجہ سے اولاد بگڑتی ہے. اور پھر مزید اولاد کو بگاڑنے والا باہر کا ماحول ہوتا ہے، گھر کے باہر کا ماحول. اور گھر کے باہر کا ماحول کون سا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے کہ اولاد ہے، بچے ہیں تو وہ اسکول جاتے ہیں، کالجز میں جاتے ہیں، تو وہ اسکول اور کالجز اگر اللہ نہ کرے اسلامی اسکول اور کالجز نہ ہو، جہاں اسلامی ماحول نہ ہو بلکہ غیروں کا کلچر ہو اور غیروں کی تہذیب والی اسکول ہو، تو ظاہر ہے وہاں کا بگڑا ہوا ماحول ہے. وہاں تھوڑی حیا اور پاک دامنی کی باتیں سکھلائی جائے گی، بلکہ ایسے اسکول اور کالجز میں تو جو بچی باحیا بن کر اور برقع پہن کر آتی ہے تو ان کے برقعے پر نظر ہوتی ہے کہ میرے برقع اتار دے. ہمارے اسکول کے خلاف ہے، رولز کے خلاف ہے. ہم نہیں چاہتے کہ اس بے حیائی کے ماحول میں کوئی باحیا لڑکی آ جائے. وہ تو یہی چاہتے ہیں کہ بھائی یہ برقع کے بغیر آئے، اس لیے کہ یہاں پر تو بے حیائی کا ماحول ہے. ایسے ماحول میں جب ہم اپنے بچوں کو دھکیلتے ہیں، جب ہم اپنے بچوں کو ڈالتے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اب ہمیں بہت فکر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں بہت ہی الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اللہ کہہ رہے ہیں جہنم کی آگ سے کیسے بچا سکتے ہیں؟ یعنی ان اسباب کو اختیار نہ کرو جو اسباب تمہیں اور تمہاری اولاد کو جہنم میں لے جانے والے ہوگے. آج حال یہ ہے کہ ہم اپنے اولاد کے لیے نہ جانے کتنی دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری اولاد کی دنیا بھی بنا دے، یا اللہ میری اولاد کی آخرت بھی بنا دے، جہنم کی آگ سے مجھے بھی بچا دے، جہنم کی آگ سے میری اولاد کو بھی بچا دے. لیکن افسوس کہ اولاد کے لیے ہم جہنم کا راستہ آسان کر کے دے رہے ہیں، جہنم کا راستہ آسان کر کے چل. معاف کیجیے گا آپ کہیں گے کہ یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں. ہاں، نہ جانتے ہوئے، نادانستہ طور پہ، انجانے انداز میں ہم اپنی اولاد کو جہنم کا ٹکٹ دے رہے، جہنم کا راستہ آسان کر کے دے رہے. خصوصاً ماحول، میں جو ماحول کی بات کر رہا ہوں، دو ٹاپک ہے میرا، ایک تو والدین اور دوسرا ہے ماحول. کہ والدین خود اپنے گھر کے ماحول کو درست کریں، وہ خود درست ہو جائے، اور مزید باہر کے ماحول میں، جس ماحول میں ہماری اولادیں اور ہماری نسلیں ایجوکیشن کے نام پر، تعلیم کے نام پر، اسکول اور کالجز کے نام پر جو جا رہی ہے یا جا رہے ہیں، لڑکا ہو یا لڑکی ہو، تو اب ہم ان کی فکریں کرنے والی ہیں. حالات ہمارے سامنے، معاف کیجیے گا آپ لوگوں کو بھی پتا ہوگا، ہم چونکہ اس میں لگے رہتے ہیں، ہمارا صبح شام شب و روز اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، یہی کام ہوتا ہے، جگہ جگہ جانا ہوتا ہے. آج آپ کو ہم بتائے دل دکھتا ہے کہ ہماری نوجوان بچیاں، نوجوان لڑکیاں آج کثرت سے دین سے نکلتے جا رہی ہیں، کثرت سے دین کو چھوڑتے جا رہی ہیں. عجیب حال ہے ہماری بچیوں کا. اور یہ دین سے نکلنا ان کا کہاں ہو رہا ہے؟ گھر میں بیٹھ کر ہو رہا ہے. ہماری نظر میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہماری بچی تو برقعے کی پابند ہے، ہماری بچی تو نقاب کی پابند ہے، اور دو قدم آگے ہماری بچی تو نماز کی پابند ہے. ہم کتنا حسن ظن رکھتے ہیں اپنی بچیوں سے کہ ہماری بچی ایسا کر ہی نہیں سکتی. تو بچیاں گھر سے کچھ نہیں کرتی ہے، بچیاں گھر میں ہمارے سامنے مکمل اسی اسلامی مزاج پر رہتی ہے، کیونکہ باپ کی نظر ہوتی ہے، ماں کی نظر ہوتی ہے، بھائی کی نظر ہوتی ہے، گھر کے پیرنٹس کی نظر ہوتی ہے. لیکن افسوس کہ ہم
جب ہماری بچی گھر سے باہر نکل جاتی ہے تو ہم ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، ہم کمزور ہو جاتے ہیں۔ اب ہماری بچی اس کفر کے ماحول میں جا رہی ہے، اب ہماری بچی اس دشمن کے ماحول میں جا رہی ہے جہاں پر اللہ رسول کا نام لینا بھی گناہ ہوتا ہے، جہاں پر اللہ رسول کی تعلیمات پر عمل کرنا ان کے نزدیک جرم ہوتا ہے۔ ویسی جگہوں پر ہماری بچیاں جا رہی ہیں، اور ویسی جگہوں پر جا کر ان اسکول اور کالجز کے نام پر جا کر ہماری بچیاں وہاں سے تبدیل ہو رہی ہے، بھاگ رہی ہے، غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے اور بے دین ہو رہی ہے، اور پھر ظاہر ہے کہ ایسا دھکا والدین کے دل پر لگتا ہے کہ وہ برداشت نہیں کر پاتے۔ یاد رکھیے گا، ہم نے اپنی آنکھوں سے ان والدین کے آنسوؤں کو دیکھا ہے کہ جو والدین اس طرح ان کی جب بچیاں گھر چھوڑ کر بھاگ جاتی ہے اور مرتد ہو جاتی ہے، دین کو اسلام کو چھوڑ جاتی ہے، ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ سسکتے ہوئے باپ کو دیکھا ہے کہ باپ بچی کے سامنے منت سماجت کر رہا ہے کہ بیٹی مان جا، گھر پہ آ جا، کچھ نہیں بگڑا ہے، میں تجھے اپنانے کے لیے تیار ہوں، تو گھر پہ آ جا بیٹی۔ لیکن بیٹی کا وہ کرارا جواب اور بیٹی کا وہ کہہ لیجیے کہ انداز اللہ کی پناہ کہ بیٹی یہ کہہ دیتی ہے کہ یہ کون ہے، میں اسے پہچانتی تک نہیں، یعنی وہ بیٹی اپنے باپ کو پہچاننا چھوڑ دیتی ہے، اتنا بھوت اس کے اوپر سوار ہو جاتا ہے۔ اللہ حفاظت کرتا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ اس مزاج پر اس لڑکی کو لایا کس نے؟ ماحول نے لایا۔ بھائی کس نے لایا ہے؟ ماحول نے لایا۔ ہماری فکریں صرف گھر کی حد تک ہوتی ہے، گھر کے باہر ہماری بیٹی کہاں جا رہی ہے، کیا کر رہی ہے، کیسے رہ رہی ہے، اس کا اٹھنا بیٹھنا کس کے ساتھ ہے، اس کی باتیں کس سے ہو رہی ہے، معاف کیجیے گا، یہ جاننا ہماری بنیادی ذمہ داری ہے۔ ایک ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی مطمئن نہ رہے، ایک ماں باپ اپنی اولاد کے تعلق سے کبھی مطمئن نہ رہے، بلکہ ہمیشہ ہمارے بڑے بزرگ فرماتے ہیں کہ گویا کہ ایک طریقے سے ہم ان کی تجسس میں لگے رہے، ہم ان کی تفتیش میں لگے رہے، اور یہ تفتیش میں لگے رہنا در حقیقت ان کو ظاہر ہے کہ گناہوں سے بچانے کا ذریعہ اور سبب بنے گا انشاءاللہ۔ تو بہت ضرورت ہے۔ تو یہ بچیاں اسی اسکول اور کالجز میں جا کر جو اسلامی اسکولیں نہ ہوں اور غیروں کی کلچر پر ہوتی ہیں، اللہ ماشاءاللہ بعض بچیاں ویسے ماحول میں بھی جا کر اپنی حفاظت کرتی ہے، اپنی پاک دامنی کی حفاظت کرتی ہے، اپنے ماں باپ کی شان باقی رکھتی ہے، ان کی ناک کو نیچے نہیں آنے دیتی ہے۔ یہ بعض بچیاں ہوتی ہے، ورنہ اکثر بچیوں کا پھر یہ حال یہ ہو جاتا ہے، اللہ معاف کرے، کہ بھائی غیروں سے بات چیت کرنا اور پھر ایک فریڈم ماحول بنانا، ہم جانتے ہیں کیا کیا حالات سامنے آ جاتے ہیں، عجیب حالات سامنے آ جاتے ہیں۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی اولاد پر توجہ کریں۔ اللہ نے یہ جو نعمت دی ہے، اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا ہے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ دی ہوئی نعمتوں کے متعلق سوال کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سوال کرے گا ان اولاد سے متعلق کہ تم نے ان اولاد کا کیا کیا، تم نے ان اولاد کو اللہ رسول کی محبت دلائی یا نہیں، اللہ رسول کی پہچان کرائی یا نہیں۔ آج کی اس فتنے کے ماحول میں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیندار بنائیں، بہت ضرورت ہے اس بات کی، ہم اپنے گھر کے ماحول کو بھی دیندار بنائیں اور اپنی اولاد کو دین دینے کی کوشش کریں۔ دنیا بہت دی آپ نے، بہت دی دنیا آپ نے اپنی اولادوں پر لٹا دی، دنیا آپ نے اپنی اولادوں پر قربان کر دی، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ آپ سے یہ نہیں پوچھے گا کہ تو نے اپنی بچی کو کون سا ایجوکیشن دلایا۔ آپ خود جانتے ہیں کیا قیامت میں یہ سوال ہونے والا ہے کہ تو نے اپنی بچی کو 14ویں پڑھایا، 15ویں پڑھایا، ایجوکیشن دلایا، ڈاکٹر بنایا یا نہیں بنایا، تو نے اپنے بچوں کو کیا کھلایا۔ اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ نہیں پوچھے گی، ہاں اللہ تعالیٰ قیامت میں یہ ضرور پوچھے گی کہ تو نے اپنی اولاد کو اسلام پر باقی رکھنے کی کوشش کی یا نہیں کی۔ تو نے مرتے دم تک دنیا سے دنیا چھوڑ کر جا رہا ہے،
لیکن تیرے دل میں یہ تمنا اور یہ تڑپ باقی تھی یا نہیں کہ میرے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، کہ میری اولاد دین پر باقی رہے گی یا نہیں رہے گی؟ یہ ضروری۔ آپ کو قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا واقعہ پیش کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ معاف کیجیے گا کہ وقت کافی ہو چکا ہے اور جگہ بھی نہیں ہے کہ آپ لوگ اس طرح سے قربانیوں کے ساتھ آپ بیٹھے ہیں۔ معافی چاہتے ہیں، ہمارے پاس جگہ نہ ہونے کی بنا پر ہم نے بچیوں کو ڈیوائڈ کیا کہ 2 کلاسز کی بچیوں کے پیرنٹس کو آج بلایا ہے، پھر آئندہ ہفتے دوسرے پیرنٹس کو بلائے گی، اس طرح مجبوری کی وجہ سے کرنا پڑا ہے۔ تو بہرحال آپ کو قرآن کریم کا ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو بتلاتا ہوں۔ سورہ بقرہ میں پہلے پارے میں اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کا واقعہ۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہے۔ تھوڑا بیک گراؤنڈ جاننے کی کوشش کیجیے گا تو واقعہ سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے وقت کے نبی ہے، اور ایسے نبی ہے کہ ان کے اوپر بھی نبی اور ان کے نیچے بھی نبی۔ مطلب یعقوب علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت اسحاق علیہ السلام کے جو خود نبی ہے، اور اسحاق علیہ السلام بیٹے ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے جو خود نبی ہے۔ تو دادا باپ دادا سب نبی، اور خود یعقوب علیہ السلام کے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام وہ خود بھی نبی ہے۔ سوچے تو صحیح کہ پورا نبوی خاندان ہے، پورا نبوی گھرانہ ہے، باپ دادا بیٹے سب کے سب نبی ہے۔ لیکن جب یعقوب علیہ السلام کا انتقال کا وقت قریب آیا، دنیا چھوڑ کر جانے کا وقت قریب آیا، تو یعقوب علیہ السلام نے اپنے 12 بیٹوں کو جمع کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ یوسف ذکر کی ہے جس میں حضرت یعقوب علیہ السلام اور حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ موجود ہے۔ وہ سارے 12 بیٹے ایک ساتھ موجود ہیں، باپ کے سامنے کھڑے ہیں، باپ کی دنیا سے جانے کا وقت قریب آ رہا ہے۔ اب سوچو تو صحیح کہ جو نبوی خاندان ہو، نبوی گھرانہ ہو، تو وہاں دینداری نہیں ہوگی تو اور کہاں ہوگی؟ اللہ ہوتا ہے کتنی دینداری ہوگی، اس لیے کہ ان کی خون میں نبوت، ان کے رگوں میں نبوت کا خون دوڑ رہا ہے۔ لیکن اس کے باوجود حضرت یعقوب علیہ السلام جاتے جاتے ایک عجیب سوال کر رہے اپنے بچوں سے۔ وہ سوال ہر ماں باپ نے سننا چاہیے، اور وہ سوال ہر ماں باپ کا بننا چاہیے، اللہ کرے وہ بن جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اپنی اولادوں سے سوال کر رہے کہ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں میں دنیا سے جب چلا جاؤں تو میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ یعنی جب تک میں تمہارے سامنے تھا، میرے سامنے تم نماز پڑھتے تھے، اللہ کی عبادت کرتے تھے، اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو مانتے تھے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکتے نہیں تھے، لیکن اب مجھے فکر لاحق ہو رہی ہے کہ میں تو دنیا سے چلا جاؤں گا، تمہارے دین کا کیا ہوگا، تمہارے اسلام کا کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ جب وقت کا نبی اپنی اولاد سے سوال کرنے میں اتنا پابند ہے، اور وقت کے نبی کو یہ فکر لاحق ہے کہ میری اولاد کا میرے بعد کیا ہوگا دین اور اسلام کے تعلق سے، تو ہما شما ہم تم کو کتنی ضرورت ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے ہم کتنے فکر مند ہو جائیں کہ ہمارے بعد ہماری اولاد کے نسلوں میں، ان کی طبیعتوں میں دین باقی رہے گا بھی یا نہیں رہے گا۔ آج کچھ نہیں پڑھیے، معاف کیجیے گا، آج ہم سب کہنے والا بھی اس میں سننے والے سب محتاج ہیں، ہم سب گویا کہ ایک بے دینی ماحول چل پڑا ہے۔ ہماری اولادیں کتنی دین پر باقی رکھے گی، ہم اپنی اولاد کو کتنا دین سکھائے، خصوصاً جو بچیاں ہیں، خصوصاً جو لڑکیاں ہیں، ان لڑکیوں کو کتنا دین دے۔ اس لیے کہ یہ لڑکیاں اکثر و بیشتر جو مکتب میں پڑھتے ہیں لگڑا لولا جس طرح سے ہو سکے آدھا ادھورا پڑھ لیتے ہیں، اور پھر ظاہر بات ہے کہ بڑی ہونے کی وجہ سے آپ کسی مولانا کے سامنے بیٹھ نہیں سکتے ہیں، تو ان کا قرآن ادھورا رہ جاتا ہے، ان کی تعلیم ادھوری رہ جاتی ہے، اور پھر ان کے اوپر ایک بہت بڑی اچانک ہم ذمہ داری ڈال دیتے ہیں نکاح کی، کہ اس بچی کا ہم نکاح کرا دیتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اس بچی نے نہ دین سیکھا، نہ اللہ کو سیکھا، نہ رسول کو سیکھا، نہ اس نے کوئی حقوق سیکھے کہ بھائی شوہر کے کیا حقوق ہے، اور نہ جانے فلانے کے کیا حقوق ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ وہ نئی نویلی دلہن کی طرح کسی ایک نئی زندگی میں جانے جا رہی ہے، اب پھر اس سے خطا اور غلطیاں ہو جاتی ہے، اور پھر معاملہ کہاں سے کہاں تک پہنچ جاتا ہے۔
تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم پہلے سے اپنے بچی کو دین دیں. لڑکوں کے مقابلے میں لڑکیوں کو دین دینا یہ وقت کا اہم تقاضا ہے. انہیں دین دے، اتنا دین تو ضرور دے جس سے وہ اپنی اور اپنے اولاد کی کیا کر سکے، فکرے کر سکے، اپنے نسلوں کی فکرے کر سکے. بہت ضرورت ہے. قابل مبارکباد ہے آپ سرپرست، آپ پیرنٹس، آپ ذمہ دار کہ آپ نے اپنی بچیوں کو ماشاءاللہ مدرسے میں داخل کرایا. یہ ایک دینی مدرسہ ہے، یہ ایک دینی ادارہ ہے، اس میں آپ نے اپنی بچیوں کو داخل کرایا ہے. ہم آپ کے جذبے کو سلام کرتے ہیں اور یہ کہ آپ کو مبارکبادی دیتے ہیں کہ بہت بڑی بات ہے کہ ماشاءاللہ آپ نے اپنی بچیوں کو مختصر اور شارٹ وقت کے لیے اس مدرسے میں داخل کرایا. اللہ تعالیٰ اس میں استقامت، اللہ تعالیٰ اس میں طاقت نصیب فرمائے. لیکن آج ہم نے آپ کو بلایا ہے، یہ وہ بچیاں ہیں خصوصاً جو اس سال نئی طالبات ہے، اس سال ہی ان کا داخلہ ہوا ہے، چند مہینے ہو چکے ہیں مدرسے میں.